बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं और हमें लगता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा होता है, कभी कभी हमें अपनी जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हमें जॉब छोड़नी पड़ती है या हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हो सकता है या पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कभी रिश्तों का एंड हो जाता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि एवरी मोमेंट इन योर लाइफ इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। कोई भी मोमेंट जो है वहाँ से आप एक नए जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। कुछ भी मतलब हतमी नहीं होता और कहीं पर भी कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो रही होती। इनफैक्ट जहाँ से किसी पुरानी चीज़ का इख्तिताम होता है ना, वहीं से ही एक नई और ख़ूबसूरत चीज़ का आगाज़ भी हो रहा होता है। सो येस, अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएँ, ऐसी सिचुएशंस आएँ, सो ख़ुद को ये लाजमी तौर पर आपने फ़ील करवाना है और बार बार अपने आप को ये चीज़ जो है वो सिखानी है कि जनाब ये इब्तदा है किसी और ख़ूबसूरत चीज़ की। सो मोटिवेट रहने के लिए इस तरह की बातें जो है ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, आज शहर लाहौर के अगर मौसम की बात कर लें तो अभी तो इतना कोई ख़ास सुहाना मौसम नहीं, बट येस 20 मार्च के दरमियान तक आज से लेकर 20 मार्च तक बारिश का इम्कान है। सो लेट्स से लाहौर का मौसम आने वाले दिनों में कैसा होता है। ये तो थी हमने आपको वेदर के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर दिया जो हमें मालूम था। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ क्विकली आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है कि बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर जहाज़ की लैंडिंग की गई है। पोलैंड का एक पायलट जिसका ये स्टंट करने का बहुत पुराना एक ख्वाब था, जिसके लिए वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था। और जनाब फिर ये हेलीपैड जो है ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके लिए जहाज़ की जब यहाँ पर लैंडिंग करनी थी तो इसके लिए जहाज़ का इंजन दोबारा से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके जहाज़ में ऑब्वियसली उसको लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर लैंडिंग की गई। और इस स्टंट ने सबको, देखने वालों को हैरान कर दिया। ये स्टंट था क्या, ये अभी हम आपको विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और हेलीकॉप्टर से लटक कर पुलअप्स करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसकी तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तो की है, लेकिन शामिल किया जाता है रिकॉर्ड में या नहीं इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान बाद में किया जाएगा। ये नौजवान है, आर्मीनिया से इनका ताल्लुक़ है और इस नौजवान ने, आप देख सकते हैं कितने मुश्किल तरीके से हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर 32 टाइम्स इसने ये पुलअप्स किए हैं। और ये जो स्टंट है इसकी वीडियो भी हम आपको दिखा भी रहे हैं। और बाय द वे ये कोई इतना आसान काम नहीं, इतना सौखा काम नहीं, इसके लिए बहुत एक्सरसाइज भी की होगी, बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, बहुत महारत भी रखी होगी, तब जाके ये 32 टाइम्स जो है पुलअप्स किए गए। अच्छा, हमें कहने में लगता है अच्छा बस 32 टाइम्स, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली आप हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर ऐसा स्टंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मुश्किल ही है। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और दुनिया की वज़नी तरीन मूली वज़न जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की वज़नी तरीन मूली का वज़न जो है वो 45 किलोग्राम्स है। और जनाब जापान की एक कंपनी है जो बेसिकली जो ख़मीर शुदा पौधे होते हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स तैयार करती है। और इस कंपनी का ख़ासा ये है कि हर साल ये मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल करते हुए वज़नी मूलियाँ ग्रो करते हैं। अब की बार इन्होंने 45 किलोग्राम की एक मूली उसको ग्रो किया और जब ये सामने आई तो जनाब सब हैरान रह गए। अभी आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, कितनी 2 एकड़ किस्म की ये मूली है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और पालतू कुत्ते की शादी की शानदार तकरीब अभी आप इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। भारत का ये वाक़या है और हम देखते हैं जो लोग पेट लवर्स होते हैं या जिन्होंने अपने घरों में डॉग्स रखे होते हैं तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ अपनी एसोसिएशन को मुख्तलिफ छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ जो है वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं। तो भारत में ये एक पालतू कुत्ते की शादी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और किस तरह से किस अंदाज में ये शादी की गई ये भी आप देख भी रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ जनाब ये शादी की गई। तो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
तो जनाब ये है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट और हम आपकी हेल्थ को माइंड में रखते हुए मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत सामने लाते हैं आपके, जिससे आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड की जब हम बात करते हैं ना, तो जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं उनका अक्सर ये ख्याल रहा है कि जनाब अगर आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें तो क्योंकि इसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको भूख का एहसास नहीं होने देती, आपको भूख जल्दी नहीं लगती क्योंकि इसमें फ़ाइबर कंटेंट अच्छी क्वांटिटी में होता है। जो वाइट ब्रेड है उसको अगर हम कंपैरिजन में देखें तो वो इतनी रिकमेंड की नहीं जाती, लेकिन कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ब्रेड्स, इस पर अभी हम बात करेंगे। और कौन से ब्रांड की जब हम ब्रेड लें तो उसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वक्त अभी हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट सादिया मज़हर। सादिया, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सादिया, सबसे पहले मैं फ़र्क जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। जहाँ तक मुझे पता है ब्राउन ब्रेड में फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ एक्सप्लेन करें। ओके, श्योर। वेल, ये जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी थोड़े अरसे में ही ये बहुत ज़्यादा आया है ब्रेड्स के ऊपर। अगर आप अपने हमारी जो इंडो पाक की हिस्ट्री है उसको देखें तो एक सिंपल जो रोटी है घरों में, दैट वाज द कॉमन यूज़। और उस वक्त अगर आप देखें तो डिजीज़ भी और उनका रेशो भी कोई इतना हाई नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि वी पीपल जस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अदर थिंग्स, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ये भी वन ऑफ द प्रोसेस्ड फूड है। अगर आपने वाइट ब्रेड को आप कंसिडर करेंगे तो उसमें आप देखें कि कोई भी फाइबर कंटेंट नहीं है, सब कुछ तो उसमें से निकाल लिया जाता है। अगर आप उसको जिस तरह वाइट रोटी आटे की भी अगर घर पे बनाएं, जिसमें बाकी जो है जिसको उर्फ़ आम में हमारे यहाँ कहा जाता है उसका चांद नहीं है, ठीक है, या चोकर जिसे बोलते हैं, वो अवेलेबल अगर नहीं है तो वो आप उसको खुद से अगर एक्सपीरियंस करें सामने रख के, तो जो वाइट वाली होगी उसको तो आपको तोड़ने में भी बड़ा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ लगती है। और जो मिक्स्ड होगी सारी होल उससे गंदम से बनी है, वीट से है या कौन से है जो भी, तो वो कितने आराम से टूट जाती है। अब इसी से आप सामने रख के कॉन्सेप्ट को अगर देखें कि उसने अंदर जब जाना है तो आपके स्टमक ने कितनी एफ़र्ट करनी है वाइट को डाइजेस्ट करने के लिए, और स्टमक को कितनी एफ़र्ट लगेगी जो ब्राउन ब्रेड है या होल व्हीट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आजकल जो ये जितनी भी अब क्योंकि बहुत फास्ट एरा है, एवरीबडी इज़ जस्ट इन रश के हमें बस जल्दी से कोई ब्रेकफास्ट लेना है, वी हैव टू गो, किसी के पास टाइम नहीं है कि जी स्पेशल वो डो बनाएं और फिर रोटी बनाएं। लेकिन एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज़ अ डाइटिशियन, मैं इस ट्रेंड को चाहूँगी कि जो ओल्ड ट्रेंड्स हैं उनको दोबारा अपनी डाइट में लेके आया जाए। और ओल्ड ट्रेंड्स में आप बात कर रही हैं चपाती की? जी, चपाती की। और उसमें ख्याल में जब हम बात करते हैं ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड की, तो दोनों में से आप किसी को भी रिकमेंड नहीं? मैं नहीं इसलिए नहीं करती बिकॉज जब भी कोई चीज़ एक प्रोसेस में चली जाती है, आप देखें जब आप मार्केट से ब्रेड लेते हैं 2-3 डेज़ के लिए भी आपके पास वो पड़ी रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप घर में सादी रोटी बनाती हैं या चपाती बनाते हैं तो उसको अगर आप देखें तो आपके हॉट पॉट में रहेगी तो सुबह यू कैंट ईट दैट, या वो फंगस ले जाएगी या उसमें आपके स्मेल छोड़ जाएगी। क्यों? उसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, कोई प्रोसेसिंग के लिए चीज़ ऐड नहीं है, उसमें यीस्ट ऐड नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है हेल्थ में जाके। तो आई विल से कि अगर आपने, बहुत सारे लोग जो हैं, एक ट्रेंड हो गया है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रेड्स इन द मार्केट, अब मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं और उसका मल्टीग्रेन रोटी जो है, अभी जितने न्यूट्रिशनिस्ट होंगे आपको मिलेंगे, दे विल टॉक अबाउट द मल्टीग्रेन रोटी। अगर ब्रेड आप घर पे बना रही हैं, आपने उसमें बहुत सारे वो प्रोसेसिंग के इंग्रेडिएंट्स या उसके प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए हुए, दैट विल वर्क वेल। ओके, हम एक बात कर लेते हैं, लेकिन जो घर बनाता कोई नहीं ना, तो प्रॉब्लम इज पीपल डोंट हैव टाइम। वही आपसे बात की कि इतना फास्ट एरा है कि एवरीबडी वांट्स टू डू इट क्विकली। तो अभी आप अगर उसको थोड़ा सा अपने 5-10 मिनट्स निकालें तो आप बेसिक रोटी के ऊपर वापस लाएं लोगों को। दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वाज थिंकिंग कि इस पे बहुत सारे जो नॉन लोग हैं जिनकी एजुकेशन है उस पर उनको बात करनी चाहिए कि जो इजी अब हमारी लाइफ होती जा रही है, उसके बाद आप देखें जितनी लाइफ इजी है, जितना लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, उसमें क्या होता है कि आपकी डिजीज़ भी बढ़ गई हैं। अब जिधर देखें आपको कैंसर पेशेंट कभी बहुत रेयर होता था और आप कहते थे कि वो कैंसर डिजीज़ किसी को डायग्नोज, अभी
اب بہت کامنلی یہ ورڈ سننے کو ملتا ہے کینسر. ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کو انفارچونیٹلی کینسر ہو رہا ہے. اور سیڈنٹری لائف اسٹائل از دا مین کوز. اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں براؤن بریڈ کو ہم ایک آپشن میں لے آتے ہیں جو مارکیٹ سے آپ اٹھاتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, پھر بھی میں تھرڈ ٹائم یہ بات کروں گی کہ پریفریبلی گو فار دا بیسک روٹی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا اس پہ ٹیسٹ برڈس نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے بچے بھی گھر میں فیملیز دے ڈونٹ ہیو دوز ٹیسٹ برڈس کے روٹی کے ساتھ آپ آملیٹ کو کمبائن کریں, یا روٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی اور چیزیں جو ہیں ویجیز ہیں ان کو ڈرائیلی آپ کھائیں, تو اس میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کی ضرورت ہے. آپ یہ کریں کہ اگر براؤن بریڈ اب لے بھی رہے ہیں تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں کہ آپ کی پوری ڈائٹ اسی براؤن بریڈ کے اوپر بیس ہو جائے گی تو آپ کی ہیلتھ ول بی پرفیکٹ. نو, ہر چیز میں ایک کوانٹٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. 4 to 5 سلائسز اگر ایک نارمل ہیلدی پرسن کو آپ دے رہے ہیں اس کے میل کے اندر, اوکے فائن. پر ڈے اس کی پوری جو ہم روٹی کھاتے ہیں نارمل پاکستانی جو ٹرینڈ روٹی ہے اس کی جگہ پہ اگر اس کو آپ بریڈ دے رہے ہیں تو دیٹس اوکے. اب ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ ویٹ شیڈنگ کے لیے اٹس ویری گڈ. اچھا, وہ آپ کا ویٹ کس طرح شیڈ کرے گی؟ آپ نے اگر اس کے بھی کوانٹٹی زیادہ لے لی تو ویٹ اس نے بھی نہیں شیڈ کرنا. آپ نے اپنی کیلورک انٹیک, اپنی بیلنس ڈائٹ, سم پورشن فرام دا فروٹ, سم پورشن فرام ویجیز, آپ نے سم فرام ڈیری, سم فرام دیز کاربس آپ لے رہے ہیں, دین یو آر میکنگ یور ہول پلیٹ, تو ہی آپ ویٹ شیڈنگ کی طرف جائیں گے. یہ سوچنا کہ صبح اٹھ کے 2 سلائسز اگر میں نے براؤن بریڈ کے لے لیے ہیں اور ساتھ میں نے انڈے کی سفیدی لے لی ہے تو بس اب میری تو پرابلم ہے. میں تھوڑی سی یہاں پر چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ لوگ براؤن بریڈ کی طرف آئے کیسے, ان کو لایا کون؟ سو یس, تب کی ریسرچرز اور تب کے نیوٹریشنسٹ یہی ریکمینڈ کرتے تھے. ہمارے یہاں پر نا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پہلے چیز پر لگایا جاتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد اس چیز سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ اچھی نہیں تھی, آپ کو اپنے روٹس پر واپس جانا ہے, وچ از اے روٹی. سو یس, یہ آئی اسٹل ریممبر کہ یہ آج سے 5, 6, 7 سال پہلے میری اپنی مدر ڈائبیٹک ہیں, جب وہ جاتی تھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تو ان کے ساتھ جو اس وقت نیوٹریشنسٹ بیٹھی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ براؤن بریڈ استعمال کریں اور اس طرح. اب ٹرینڈز بدل گئے ہیں, اب جیسے جیسے ریسرچرز آتی ہے, اچھا سب کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ چیز نہیں ٹھیک, سو پھر وہاں سے کہا جاتا ہے کہ نہیں اب جو ہماری روٹس تھی ہمیں اسی پر ہی واپس جانا ہے. سو براؤن بریڈ کی طرف لگانے والے بھی آبویسلی یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ماہر غذائیت ہوتے ہیں, لوگ خود سے تو نہیں آئے. اویئرنیس دینے کی یہاں پر بات ہے نا جی. لیکن ابھی اگر ہم بات کریں تو اب ہم ان لوگوں کی بات اگر کریں جن کو عادت ہے بریڈ کھانے کی, سو وہ پریفرنس پر ان کی کیا ہونی چاہیے؟ ہم روٹی پر بھی آتے ہیں لیکن براؤن بریڈ اور وائٹ بریڈ. وائٹ کو تو آپ ایک بڑا سارا ریڈ کراس لگا دیں سمپلی, اس کو تو آپ اپنی ڈائٹ میں لے کے نہیں آئیں. ٹھیک ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ ہاں جی مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ آیا کہ آپ نے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو آپ نے بران دینی ہے یا وائٹ دینی ہے یا واٹ ایور. ٹھیک ہے, وائٹ کو تو میں نے بولا کہ اپنی لسٹ سے بالکل ایگزٹ کر دیں. ہاں, اگر کسی کے ٹیسٹ بڈس, کئی پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم وائٹ کے علاوہ تو دوسری کھا نہیں سکتے. اچھا, اس میں اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نے فلاورز میں سے ہی لینا ہے کچھ. آپ اپنے ساری نیوٹریٹیو ویلیوز جو ہیں وہ ویجیز سے, اپنے سبزیوں سے, دالوں سے, ڈیری سے, ان سے پوری کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ اس پورشن کو بیچ میں سے ایگزٹ کرتے بھی ہیں تھوڑا سا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن کیونکہ ہماری جو اپ برنگنگ ہے ہمارے کلچر کی, اس میں مدرس میں بھی کامن ٹرینڈ ہوتا ہے, چاہے وہ جس مرضی کلاس سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچہ صبح جو ہے نا وہ بریڈ کے 2 سلائسز لے لے یا ایک روٹی کھا لے یا ایک پراٹھا کھا لے, وچ واز ویری کامن ٹرینڈ جب ہم کالج اسکول میں تھے. تو 80% گرلز آپ کی کلاس میں ہوں گی, آپ کو کوئی نہیں کہے گی کہ میں بریڈ سے ناشتہ کر کے آ رہی ہوں. وہ آپ کو پراٹھاز بتائیں گی, وہ آپ کو روٹی بتائیں گی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 90s. ٹھیک ہے, یہ ابھی تک کے ٹرینڈ تھے. اب یہ 20 ایئرز میں جو چینجز آئے ہیں اس کے بعد ہیلتھ کے پرابلمس کتنے ہو گئے. اب ینگ لوگوں میں آپ کو بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹس ملیں گے. اچھا, آپ برانڈ کو ٹھیک ہے انلسٹ کریں, برانڈ کو رکھیں, بٹ اس میں یہ دیکھیں اٹ از ہیلپ فل, لیکن اتنا وہ فائدہ مند نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کمپیریزن میں بتا رہی نا وائٹ ورسز براؤن, سو پریفریبلی براؤن بریڈ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. بٹ یس, اگر ہم روٹی کا کمپیریزن دیکھیں سو یس آپ کو روٹی یا پراٹھے کو ترجیح دینی چاہیے. سو اگین وہی بات کہ جن چیزوں کی شیلف لائف ہوتی ہے یا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ان کو اوائڈ کریں. جو سوری ٹو انٹرپٹ یو رحمہ, پراٹھے کو بھی اب ترجیح کیوں نہیں دی جا سکتی؟
کہ آپ نے لوگوں کو لگتا ہے ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا, ہم موٹے ہو جائیں گے. لڑکیوں کی بات کریں جی اچھا, اس کو کیوں پریفرنس میں نہیں لے کے آنا چاہیے؟ بیکاز کہ ابھی آپ دیکھیں کہ وی آر پیپل جو کہ کھاتے ہیں اور وی آر سٹنگ آل دا ٹائم. سیڈنٹری ایکٹیویٹی, آپ کا ایکٹیویٹی لیول کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم ایکٹیو نہیں ہیں. دیر واز ٹائم کہ اب گرلز جو ہیں وہ اگر کالجز میں بھی جا رہی ہیں, اسکولز میں جا رہی ہیں, تو ایک پلے گراؤنڈس تھے, آپ اسکول میں چلتے ہو سارا. ابھی تو اسکولس کے سائزز آپ دیکھیں, ایک 1 کنال کے ہاؤس 10 مرلہ کے ہاؤسز میں اسکولز بنے ہوئے ہیں. آپ کے بچوں کی کیا ڈیولپمنٹس ہونی ہے, موٹر ڈیولپمنٹس کیا ہونی ہے, ان کی کوگنیٹو کیا ہونی ہے, ان کی باڈی نے کیسے اسٹرانگ ہونا ہے جب اس نے موو نہیں کرنا. تو پراٹھا بھی ہم کیسے افورڈ کرتے ہیں اس ایرا میں؟ اگر آپ صبح اٹھی ہیں, آپ نے پراٹھا کھا لیا ہے, دین یو آر جسٹ سٹنگ ان دا کار. آپ نے کار ڈرائیو کیا, آپ آ کے اپنی ریکارڈنگ پہ بیٹھ گئی ہیں, تو آپ نے کتنے اسٹیپس لیے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں نا, no physical activity, 10 to 20 steps آپ نے walk کیا ہے, then you didn't get time in the evening even کہ آپ 15 minutes یا 20 minutes walk کر لیں. آپ کے اسٹمک میں تو وہ پراٹھا ویسے ہی پڑا رہے گا. بالکل. So the thing is کہ whenever you are eating anything healthy, تو آپ نے اس کے بعد موومنٹ ضروری ہے. اللہ نے ایک سسٹم ہمارا ایسا بنایا ہوا ہے کہ باڈی نیڈ سم ورک. آپ اگر کہیں کہ آپ فروٹس کھا رہی ہیں, صرف آپ صرف پانی پی رہی ہیں, آپ ویجز لے رہی ہیں, جو مجھے میری کنسلٹنٹ نے بتایا ہے, میں وہ کر رہی ہوں, لیکن ویٹ شیڈ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, آپ نے وہ کھایا ہے, بٹ چیک یور ٹائم کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے بیٹھی ہیں. اف یو آر سٹنگ ہول ڈے, تو پھر وہ بھی آپ کے پاس ویسے ہی رہے گا. سارا کام تو اسٹمک نے کرنا ہے, باڈی نے اس کو موو ہی نہیں کیا, فوڈ جہاں گیا وہیں گیا. اچھا, اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہمارے یہاں پر ناشتوں میں اسپیشلی بریڈ کا بہت رجحان ہے, مطلب بہت کم لوگ لیتے ہیں روٹی یا چپاتی یا اس کے علاوہ پراٹھا, لیکن وہ کم لوگ ہیں. اسپیشلی جب ہم اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں یا کالجیٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم بریڈ کا استعمال کریں. ان کو لگتا ہے روٹی ہمیں ہیوی فیل کرائے گی یا اس طرح. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ وائٹ بریڈ استعمال کرتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں, اور پھر براؤن بریڈ جس کے کمپیریٹیولی کم نقصانات ہیں بٹ اگین ہے تو صحیح, سو وہ کیا ہو سکتے ہیں اور فائدہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اوکے, اچھا, ایک اس میں 3 things ہیں which you are asking right now. Like you are talking about the breakfast that is trending, جو ابھی ہر گھر میں وہی چل رہا ہے. صبح بچے جا رہے ہیں جی بریڈ کے اوپر یا تو جام لگا دیا یا کوئی انڈا ساتھ دے دیا. These are the things which are happening in our houses. اچھا, اس میں 2 چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتی ہیں دونوں کی, تو جب آپ نے وائٹ کھانی ہے, آپ کا بلڈ شوگر اوپر جانا ہے, ٹھیک ہے, ہائپر گلیسیمیا کی طرف جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں, کیوں ڈائبیٹک ہو رہے ہیں چھوٹے بچے بھی؟ بیکاز آف دا وائٹ جوینائل. بالکل, وائٹ بریڈ کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ خراب ہوگا. آپ کی باڈی کے اندر شوگر جیسے زیادہ جائے گا, آپ کو 100 پرابلم زیادہ آئیں گی. ٹھیک ہے. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا براؤن بریڈ, اس میں یہ ہے کہ چلیں آپ کا کولیسٹرول لیول سیٹ ہو جائے گا, آپ کے بلڈ کے اندر شوگر لیول نارمل رہے گا, اور آپ کے, اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو نیوٹرینٹس کتنے سارے مل رہے ہیں. آپ کو زنک چلا جائے گا, میگنیزیم چلا جائے گا, بیز جائیں گے, سی جائے گا, کے جائے گا, جو کہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو نہیں مل رہا. ایک منی سپر فوڈ یہ ہے. بٹ تھرڈ تھنگ جو آپ کہہ رہی تھی اباؤٹ دا بریکفاسٹ وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس, کہ آپ اگر مارننگ میں بچے کو ایک پورشن اس کا ضرور دیں, بیکاز ان کا گروتھ ہو رہی ہے, اس میں دیں. اگر آپ بچوں کی کیٹیگری دیکھیں گے تو اس میں اس کو ایڈ کریں اور ہیلدی طرح سے ان کو وہ پرووائڈ کریں, بیکاز انہوں نے بھاگنا بھی ہے, ان کا انرجی لیولز ہائی ہیں. اگر آپ بات کر رہی ہیں اڈلٹس کی, ورکنگ وومن کی, ٹھیک ہے, اور اس میں ویٹ بھی بہت شیڈ کیا ہوا ہے, گھر پہ ہیلپنگ ہینڈ ہے, میڈز پرووائڈ کی ہوئی ہیں, پھر ایسے کے لیے آپ یہ کریں, ایگز کو دیکھیں, آپ وائٹ منس کو چیک کریں, ٹھیک ہے, پھر ویجز کو دیکھیں. یوزلی آئی ایم ڈوئنگ بریکفاسٹ, جو میں ابھی آپ کو ایک فار ایگزامپل میں ایگزامپل کے لیے ریسیپی بتاتی ہوں. اچھا, سیڈز ہماری لائف سے نکل گئے ہوئے ہیں, ہم فلیکس سیڈز اور یہ چیا سیڈز ہیں یا سن فلاور سیڈز ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں ہم لوگ یوز نہیں کرتے. یوگرٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, آپ یوگرٹ کو انٹروڈیوس کرائیں مارننگ میں بچوں کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سیڈز ان کے آملیٹ میں ہی مکس کر کے آپ دیں. آپ فریش ویجیٹیبلز جس آ رہی ہیں, جو سبزیاں, توری ہے, کدو ہے, بینگن ہیں, آپ یہ تو بہت مشکل چیزیں بتا رہی ہیں, اسپیشلی ان چیزوں کی طرف بچوں کو لانا بہت مشکل ہے. نہیں, وین یو ول یوز اٹ ان آملیٹ اور چیز کے ساتھ, اور اس کے ساتھ آپ اس کو کوئی منس میٹ اس کا ایڈ کر دیں, وہیں پر ہی آ جاتی ہے نا وہ بریڈ والی چیز. جی, اور اس میں پورشن ایک ساتھ آپ ایک سلائس بریڈ کا اس کو ساتھ دیں. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں باقی آپ کا بڑا ہیلدی میل ہو, بڑا نیوٹریشیس ہو, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک بریڈ دیتے تو اس انداز میں آپ یوز کروا سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جب ہم یہ وائٹ بریڈ اور براؤن بریڈ میں بات کرتے ہیں, کیونکہ براؤن بریڈ جو ہے وہ اکثر ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہی جاتی ہے کہ آپ براؤن بریڈ کا استعمال کر لیں, تو کیا اس میں شوگر کانٹینٹ, کاربوہائیڈریٹس کمپیریٹیولی وائٹ بریڈ کے کم ہوتے ہیں؟ جی اتنا نقصان نہیں ہے وائٹ کے جتنا, لیکن اس میں ہوتی شوگر ہے لیول لیکن کم ہوتا ہے بٹ کم ہے. اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کم ہیں. سیچوریٹڈ فیٹس وہ ہیں جو باڈی میں اسٹے کر جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وائٹ کی بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ہیں, اس میں باڈی نے بہت زیادہ ایفرٹ لینی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کمپیریٹیولی اگر اس کو ہی آپ سامنے رکھ کے بات کریں گی تو وچ آئی واز ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس روٹی اینڈ دا اولڈ ٹرینڈس اگین, اگر وہ نہیں ابھی ہو رہے اس فاسٹ ایرا میں تو ٹھیک ہے, یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے. اچھا دیر آر مینی پیپل ہو آسک کویشچن اباؤٹ مینی ادر بریڈس بیکاز مارکیٹ اتنی واسٹ ہے. تو میں اتنا کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کی جو بھیڑ ہے اس میں نہ گھسیں, ٹھیک ہے, اپنی لائف کو سمپل رکھیں. اچھا یہ جو ملٹی گرین بریڈ ہے یا اس طرح سے, اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیٹ از ویری گڈ. دیکھیں نا آپ کی باڈی کے اندر اتنے سپر فوڈز جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اچھے سیڈز جا رہے ہیں, اس میں اتنے نیوٹرینٹس ملیں گے, منرلز ملیں گے. بریڈ تو ہے لیکن اس کے ساتھ فائدہ بھی ہے. جی لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ کمپیئر کریں اس کو برانڈ سے, تو پھر وہ برانڈ کو پھر ہم تھوڑا ہائی پہ رکھیں گے, کیونکہ اس میں اتنے جو سیڈس کے کانٹینٹس آئیں گے اس میں چیزیں بہت ساری ملیں گی. لیکن پھر یہ کانسیپٹ جو اسٹارٹ میں آپ نے جو کویشچن کیا تھا اباؤٹ ویٹ شیڈنگ, یہ پتہ نہیں کیوں یہ ٹرینڈ ہر ایک کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہم نے یہ کھا لینا ہے تو ہم نے ویٹ شیڈ کر لینا. میں اس لیے یہ بات بار بار کر رہی ہوں, میرا 80% پیشنٹ اس کے اوپر اسٹک ہوتا ہے جی کہ بریڈ جو ہے وہ یہ والی اور بریڈ اور وہ والی لینی ہے, یا ایگ وائٹ لینی ہے, یا یہ لینا ہے. آپ سب کھائیں, ایٹ ایوری تھنگ, اس میں آپ اعتدال رکھیں, اس کو نارمل طرح سے کھائیں, بٹ اس کا دوسرا جو تصویر کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موو بھی کرنا ہے باڈی کو, ایکٹیو رہیں. اف یو آر سٹنگ اینڈ جسٹ آرڈرنگ ہول ڈے ٹو دا میڈ کہ ہاں جی مجھے گلاس پانی کا بھی اسی نے لا کے دینا ہے, تو آپ تو اسٹیپ چل ہی نہیں رہے. تو پھر اس کے بعد آپ کولیسٹرول اور ڈائبٹیز, کینسر, اس طرح کی ڈیزیزز کے لیے ریڈی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں, یعنی میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایک ٹائم مجھ پر بھی آیا تھا جب مجھے لگتا تھا کہ یہ براؤن بریڈ جو ہے یہ بڑی اچھی ہے, وہ تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اویئرنیس آتی ہے کہ نہیں, روٹی از دا بیسٹ آپشن اگر آپ نے کچھ کھانا ہے صبح میں. لیکن بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو برانڈ چوز کرنے میں نا بہت پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں برانڈ کی, فلاں بیکری کی بہت اچھی ہے, ہم نے ٹرائی کی ہے. واٹ ڈو یو تھنک جب ہم براؤن بریڈ لے رہے ہیں, چلیں وائٹ بریڈ تو سب کی کہہ لیں ایک جیسی ہے, براؤن بریڈ کی طرف اگر ہم آئیں, سو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی انگریڈینٹس ایسے کسی میں ہوتے ہیں جن کو ہمیں غور کرنا چاہیے کسی اسپیسیفک برانڈ کے, وہ انگریڈینٹس یا سب میں مور اور لیس سیم ہوتے ہیں؟ سیم ہے. دیکھیں ویل برانڈس کی بجائے میں آپ کو ایک ہائیجینک چیز اگر بتائیں, ابھی بہت ساری لیڈیز ہیں ہماری جو کافی ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اور بیسک ہم کورسز بہت سارے میں پرسنلی بھی پرووائڈ کر رہی ہوں نیوٹریشن اویئرنیس کے اوپر, اور مدرز آ بھی رہی ہیں جو ہم بچوں کی ڈائٹ کے اوپر, لیڈیز کی پرسنل ہیلتھ کے اوپر, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے بیکاز ایک وہ ہب آف دا فیملی ہوتی ہیں, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک لے کے پوری فیملی کو چلنا ہے. سب سے بیسک جو ہے وہ ان کی ڈائٹ کے اوپر اگر فوکس کریں اور پھر وہی خیال رکھ سکیں گی باقی, بیکاز کہ انہوں نے پوری وہ ایک چھوٹی منی سلطنت اپنے گھر کی چلانی ہے. تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر لیڈیز جو ہیں وہ ڈائٹ میں سیڈس کو ایڈ کریں, سارے سیڈس, کافی سارے ہمارے پاس تو ہر چیز کی ورائٹی اویلیبل ہے. سیڈس کو ایڈ, اس کے علاوہ کوئکلی بتائیے گا, وی آر شارٹ آف ٹائم. اوکے, سیڈس کو ایڈ کریں, یوگرٹ لے کے آئیں, ڈیری کی پروڈکٹس کو ایک پورشن میں ساتھ لیں, اور اپنے آئل کے اوپر فوکس کریں کہ کون سا آئل آپ یوز کر رہے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل, اگر آپ سپر فوڈ مورنگا اپنے مارننگ میں ایڈ کر لیں, دیٹ ول ورک ریئلی ویل. وہ آپ کے پورے دن کے لیے جو آپ نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے لے کے وٹامن ڈالنے ہیں, دیٹ ول ریئلی ورک فار یور باڈی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور بس کوئکلی اس کا بھی جواب دے دیں ود ان 5 سیکنڈس کہ جو فورٹیفائڈ بریڈس ہیں جو اکثر میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, وائٹ بریڈ اکثر فورٹیفائڈ ہوتی ہے, تو وہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, یا پھر اگین آپ اس کے اوپر ترجیح دیں گی براؤن بریڈ؟ اگر یہ دیکھیں بہت سارے بچے ہیں جو وہ براؤن کھا ہی نہیں رہے یا برانڈ کی طرف آ نہیں رہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر فورٹیفائڈ میں وہ اس کو مل رہے ہیں, وٹامنز مل رہے ہیں, زنک جا رہا ہے, اس کا میگنیزیم جا رہا ہے, بہت سارے نیوٹرینٹس اس کو جا رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے ایک پورشن آپ اس کا ڈال دیں. لیکن بیٹر ہے کہ آپ
मोरिंगा को डाइट में लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, मोरिंगा को लाजमी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं बिकॉज इट्स अ सुपर फूड। थैंक यू सो मच सादिया हमारे साथ शो में मौजूद थी। और यस, प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए और रिकमेंडेड भी यही है कि आप चपाती, रोटी, पराठे का इस्तेमाल करें। पराठे का इस्तेमाल उस सूरत करना है अगर आपने पूरा दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बट यस, अगर ब्रेड्स में से बात करें तो फिर ब्राउन ब्रेड कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन ब्राउन ब्रेड से भी बेहतर ऑप्शन चपाती की है। सो इस अंदाज में आप को अवॉइड करना चाहिए वाइट ब्रेड को। तो जनाब अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अभी हमारे साथ शो में इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ आपसे करवाते चलें। ही इज़ एन ऑथर, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। और जब हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करें तो इस पर इन्होंने तकरीबन 32 के करीब जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो बनाई हैं। रिपोर्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स पर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का जो फील्ड है प्रॉपरली, या जो डिपार्टमेंट होता है उसको हेड भी करते रहे हैं। अभी इनकी मुख्तलिफ किताबें जो हैं वो भी शाया हो रही हैं। अभी हाल ही में इनकी किताब दिवालिया पाकिस्तान के नाम से शाया हुई है। सो हम जानने की आज कोशिश करेंगे यस कि जब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं पाकिस्तान क्या दिवालिया होने जा रहा है, सो इज़ इट सो, क्या वाकई ऐसा है? फिर मैं एक और देख रही थी इनकी किताब जिसका नाम है पाकिस्तान लूटने वाले या पाकिस्तान के मुतनाज़िर सियासतदान। तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई कि मैं जानूंगी कि कौन से सियासतदान ऐसे हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं या रह चुके हैं। सो बहुत से सवालात इनसे हमने पूछने हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं मुजाहिद हुसैन साहब। मुजाहिद साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेटिव जब हम जर्नलिज़म की बात करते हैं तो ये तो एक बहुत मुश्किल चीज़ है जिसमें जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आपका एम ये होता है कि आपने मुख्तलिफ सियासतदानों की या अशराफिया की करप्शन को आवाम के सामने लाना है। और जब आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं सो फिर आप पर एक तलवार भी तो लटकती है और आपके लिए थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपने इतनी मुश्किल चीज़ का इंतखाब किया, गो के सक्सेसफुल हुए, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो तहकीकाती जर्नलिज़म है वो खासी मजबूत रही है, लेकिन बदकिस्मती से इंग्लिश में, उर्दू में तहकीकाती जर्नलिज़म का रिवाज नहीं पड़ सका। उसमें कुछ बदकिस्मती ये भी शामिल थी कि हमारे यहाँ जो उर्दू जर्नलिज़म हो रही थी उसमें ऐसे लोग मौजूद नहीं थे और ना ही इस किस्म के अदारे कायम हो सके थे जो इस किस्म की तहकीकात का वज़न उठा सकें। तो एक कल्चर ही नहीं बन सका था। इल्ज़ामात ज़रूर चलते रहते उर्दू अखबारात में, इल्ज़ामात की सियासत की सहाफ़त भी होती रही, लेकिन तहकीकाती सहाफ़त उर्दू में नहीं थी। अब हो रही है। और 90s के शुरू में एक मैगज़ीन निकला था आजकल, हफ्ता रोज़ा आजकल उर्दू में, तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम कोशिश करके और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहकीकात करें और जगह पर जाएँ, स्पॉट पर रिपोर्टर जाए। आजकल तो रिपोर्टिंग खासी आसान है, इसमें व्हाट्सएप का बहुत अमल दखल है और तमाम जो है वो रिपोर्टर्स बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन वो तरद्दुद नहीं करते घर से निकलने का। तो हमें तो बहुत से रिपोर्टर्स ऐसे हैं वो घर में बैठ के बीपर देते थे बैठे बैठे। तो हमें ये कहा गया कि, और हमने ये तय किया हमारे एडिटर्स ने और दीगर लोगों ने, कि हम स्पॉट पर जाएंगे। हम पैदल सफ़र करते, बसों में, गाड़ियों में। अभी आप जिक्र कर रही थी पाकिस्तान लूटने वाले, ये मेरी पहली किताब थी, ये 97 में शाया हुई और ये उर्दू में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब थी। उस वक्त इसके 12 एडिशन शाया हुए। और इसमें क्या था, मैंने सिर्फ उन अदारों में जाकर वहाँ पर तहकीकात की थी और एक तहकीकात करने के लिए किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अब जर्नलिज़म ऐसी है कि आप छापा मार किस्म की कार्रवाई करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती उर्दू में बिल्कुल, कि आप कहीं छापा मारें, कोई छापा मार टीम लेकर जाएँ। आपका काम है कि आप जिस इदारे के बारे में या जिस शख्स के बारे में आप तहकीकात करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप जानते हों। अब वहाँ जाएं, सवालात करें, वहाँ से आपको मवाद भी मिल जाएगा, बहुत से सोर्सेज भी मिल जाएंगे। यही हम करते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो मुश्किल भी होगा शायद इस वक्त भी, कि मैंने उस वक्त 97 में ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल हमीद गुल की ज़मीनों पर लिखा था। अब शकरगढ़ में जो यहाँ से दूर है, मुझे बस पे जाना पड़ा और मैंने जाकर उसको तहकीक की पूरी, कि जनरल साहब ने, उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई 16 मुरब्बा ज़मीन
بنا لی ہے جو ان کے نام پہ نہیں ہے, ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کے نام پہ ہے. وہ بہت پرامیننٹ آدمی تھے, بہت زیادہ, آج بھی ان کا بہت احترام ہے, لوگ احترام کرتے تھے. لیکن یہ جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں نے لکھا, مجھے عدالتوں میں اس انویسٹیگیشن میں آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا؟ کہ وہ جو زمین تھی وہ بدعنوانی کے تحت بنائی گئی تھی, وہ آج بھی موجود ہے. اور جو اس زمین سے لوگ نکالے گئے تھے وہ شدارہ کے پاس ایک گرایا پارک ہے, وہاں بھی آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو جرنلزم میں ایک تو تحقیقات کے لیے ہمارا مشکل برداشت نہیں کرتا رپورٹر, دوسرا یہ تھا بدقسمتی سے کہ جو ان اداروں کے مالکان تھے وہ وزن برداشت کرنے سے گھبراتے تھے, اور اس کا تھوڑا وزن سوشل میڈیا نے اٹھا لیا ہے. ہاں آج آپ کو بہت سی اگر آپ کو مین اسٹریم میڈیا سے پابندی لگ سکتی ہے تو آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنی جو بھی تحریر ہے, جو اپنی آواز ہے, کوئی ویڈیو ہے, اگر آپ نے کوئی بھی کانٹینٹ تیار کیا وہ آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. میں یہی آپ سے میرا سوال تھا کہ آپ نے بڑی مشکل چیز چنی. صحافی کرتے ہیں یہ کام, کم ہے تعداد لیکن کرتے ہیں لوگ. آپ یقین کریں گے یہ مشکل نظر آتی ہے, مشکل ہے نہیں, لیکن جب آپ نے ایک جن شخصیت کا بھی آپ نے نام لیا اور جس ادارے سے ان کا تعلق تھا, یہاں پہ ایسے کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنے جائیں گے تو پرابلمز تو آئیں گے آپ پر. تو وہ پھر اس کا کیا آپ کی اپنی ذات اس کا بوجھ برداشت کر سکی یا کر سکتی ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں رپورٹرز نہیں رہے. ہمارے ہاں دانشور ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت بڑے ایڈیٹرز ہیں. رپورٹر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ذات کا رپورٹر ہوں, اتنا مجھے بلیو ہے. معلومات آپ لینے جائیں, آپ کو معلومات ملتی ہیں, آپ معلومات شائع بھی کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں, اخبارات ٹی وی پہ بھی ہوتی ہیں. اگر بہتر طریقے سے ہمارے رپورٹر ثبوت لے کر آئیں, لوگ شائع کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مشکلات کا, ہمیں زندگی کے سارے شعبوں میں مشکلات ہیں. جیسے میں نے ابھی کتاب لکھی ہے دیوالیہ پاکستان, تو صرف اس کا مطلب معاشی طور پر دیوالیہ ہونا نہیں ہے, سب شعبوں میں ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں, لیکن میں اگر کسی عہدے پر رہنے والے شخص کی بدعنوانی کے بارے میں, کسی ادارے میں ہونے والی جو بدنظمی ہے اس کے بارے میں اگر ثبوت کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں, میں حملہ آور نہیں ہو رہا, میں معلومات دے رہا ہوں. ایک آزاد شہری کے حیثیت سے میں وہ معلومات حاصل کر سکتا ہوں, اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ان بڑے بڑے عہدیداروں, اپنے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں, کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ روایت ہمیں ڈالنی پڑے گی. لیکن اگین وہ بات تو یہی ہے نا کہ پرابلمز بھی آتے ہیں, یہ راستہ مشکل ہے. آپ دیکھیں بہت سے ہمارے ابھی صحافی ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے ان سے باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں. میں خود باہر چلا گیا تھا, یہ باہر جانا تو یہ دیکھیں نا, پھر وہی بات ہے کہ پھر جب آپ ایسا حقائق پر مبنی جب آپ کام کریں گے, سو ایٹ ٹائمز تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات سے ڈر کر ہمیں اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دیکھیں مشکلات آئیں گی, مشکلات ویسے بھی زندگی میں ہیں, اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر مجھے اپنے پیشے کے سے میں انصاف کرتا ہوں اور میں لوگوں کو معلومات دے رہا ہوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, اور اس میں جب مجھے سب سے بڑی مشکل ہوگی اگر میں مارا بھی جاؤں گا تو پھر موت تو آنی ہے ایک دن. کیا کریں, باڈی گارڈ میں نہیں رکھ سکتا, بڑے بڑا گھر میں تعمیر نہیں کر سکتا مجھے, لیکن یہ کام کرنا ہے. اور یہ جب تک ہم یہ جمود نہیں توڑیں گے, ہم خوف سے باہر نہیں نکلیں گے, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر, یا حکومت کی سطح پر, حتیٰ کہ ریاست کی سطح تک کوئی بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ 1997 میں جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا, اور وہ آپ کی پہلی کتاب تھی پاکستان لوٹنے والے. سو وہ جو آپ کی اس حوالے سے جو انویسٹیگیشنز تھیں یا جو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا, تو وہ کیا نام تھے جو آپ کے سامنے آئے کہ آپ کو لگا کہ سٹارٹ سے لے کر پاکستان پر یہ لوگ مسلط رہے اور انہوں نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کھایا اور اب ان کی نسلیں کھا رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ اس میں میرے جو بنیادی ہدف تھا وہ شخصیات تھیں اور ادارے تھے. اس وقت جو حکومتیں تھیں یا جو حکومتیں عدل بدل ہو رہا تھا, تو دو ہی خاندان تھے, ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے بھٹو خاندان تھا, اور نواز لیگ کی طرف سے ہمارے نواز شریف صاحب کا خاندان تھا. تو ان کے ادوار پر میں نے لکھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر کتنا پیسہ بنایا, کون کون سے ان پہ الزامات لگے, اور خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ دور ہے جب ہمارے ہاں سیاست میں پیسہ ٹھیکوں سے ابھی نہیں مل رہا تھا, بڑے بڑے جو تھے وہ گھپلے نہیں تھے, لیکن ایک سطح پہ یہ کام شروع ہو چکا تھا, وہ تھے ترقیاتی پروگرام. میاں نواز شریف نے تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام بنایا,
پیپلز پارٹی نے سوشل ورکس پروگرام، پیپل ورکس پروگرام کے نام سے ترقیاتی، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک ایم این اے کو، ایک ایم پی اے کو کروڑوں روپیہ دیا جاتا تھا، اس میں سے کک بیکس واپس آتی تھیں، اور باقی لوگ بھی اس میں سے. یہ اس وقت کرپشن کی چونکہ ہم بہت ابتدائی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو اس وقت یہ کام تھا. میں نے اس پہ لکھا کہ تعمیر وطن میں کتنا پیسہ کھایا گیا، کس ایم این اے نے کھایا. اس میں وزراء کے نام تھے، اس میں بڑے بڑے نام تھے، حتیٰ کہ اس میں غلام مصطفیٰ کھر پہ میں نے لکھا. میاں اظہر صاحب کتنے بڑے نام ہیں، آج ان کا بیٹا ہمارا وفاقی وزیر بھی تھا، حماد اظہر. ان کے والد صاحب یہاں گورنر تھے، اس کے پہلے میئر تھے. کہ انہوں نے اپنا ایک فارم کیسے بنایا جو نارنگ منڈی کے قریب ہے. وہی بات ہے نا کہ ان کے وہ جو کیا کہتے ہیں والدین نے، پیرنٹس نے، باپ نے یہ کام شروع کیا، اور اب ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا بھی رہی ہیں اور ابھی بھی وہ کام کریں. اب یہ اسودال لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ایک چیز کہنا چاہوں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، کہ پاکستان میں اگر کوئی بہت بڑا عہدے پر بیٹھا ہوا شخص یہ کہتا ہے کہ میں کرپشن نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ کہتا ہے میں قواعد و ضوابط پہ عمل کرتا ہوں تو وہ سچ بولتا ہے. کیونکہ پاکستان میں ہم نے کرپشن کو قواعد و ضوابط کے اندر باندھ دیا ہے. ثوابدیدی فنڈ سے لے کر ہر چیز اس کے اندر ہی ہے. اور یہ تو جو احتساب ہوتا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں، یہ بہت جھوٹ بولا گیا ہے قوم کے ساتھ، بہت دھوکہ دیا گیا ہے. اتنا وسیع احتساب کے مواقع ہیں اور اتنا ریکارڈ اویلیبل ہے. اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ میں بات کروں، لیکن یہ جو نیب کی ساری کارکردگی رہی ہے نواز شریف اور بینظیر بھٹو خاندان کے بارے میں، اس کی بنیادی جزیات میں نے 15 سال پہلے دے دی تھی کہ یہ فائلیں ہیں، یہ کیسز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے تو خواہش نہیں ہے اس کا کریڈٹ لینے کی، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صرف پاکستان لوٹنے والے، میری اگلی کتاب ہے بدعنوانی کی حکمرانی، ایوب خان سے لے کر نواز شریف صاحب تک حکومتوں کے دوران کتنی کرپشن ہوئی، آپ اس میں سے ساری جزیات آپ کو مل جائیں گی. میں بھی یہاں رہا ہوں، ایک بالکل معمولی سے بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا آدمی ہوں کہ جو لڑائی جھگڑا کرے گا. میں نے معلومات دی ہیں اور معلومات لوگوں نے پڑھی ہیں، اس پہ اداروں نے بھی کام کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہے اگر ہم ان معلومات کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب لوگوں کے مسئلے جو ہیں نا وہ ان کے گھروں تک، مطلب اگر ہم دیکھیں ایک عام آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو کھانا، آٹا مل رہا ہے نہیں مل رہا، کتنے روپے کا مل رہا ہے، چینی، یا ابھی جس طرح سے آج پیٹرول کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئی ہیں، مہنگائی اتنی ہے. تو جو کرپشن اور وہ چیزیں، تو وہ عام آدمی کیا کرے ایسی کرپشن کا؟ اس کو تو اپنے بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی مہنگائی کے پیچھے بھی کرپشن ہے. ایگزیکٹلی، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ اس کو جڑ سے پکڑیں، کیوں نہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، کیوں نہ اس کے بارے میں. اصل میں جڑ سے پکڑے گا کون، یہ بھی تو مسئلہ پڑھنا پڑے گا. اگر عوام دباؤ بڑھائے گی، اگر لوگ معلومات ان کے پاس ہوں گی، اگر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ صاحب ویسے یہ عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ میں دینا چاہوں گی کہ جتنی اویئرنیس پولیٹیکلی انہوں نے لوگوں کو دے دی ہے نا، آج سے پہلے ہماری یوتھ کے پاس بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو یس، اب اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن چیزیں کب سے بہتر ہوں گی اس بارے میں بہرحال ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے پاس وقت کم ہے. سر میں آپ سے کوئکلی 2-3 باتیں پوچھنا چاہوں گی. ایک جو آپ کی کتاب ہے دیوالیہ پاکستان، اس میں آپ نے کیا حقائق بیان کیے، اور آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری اکانومی کے اس وقت حالات ہیں، اور ہم لوگ وینٹیلیٹر سے بھی آگے کی سٹیج پر جا چکے ہیں، اور آئی ایم ایف ہم پر کوئی رحم کرے گا تو شاید تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم بہتر ہو جائیں، پھر ہم نے وہاں پر مطلب اس اسپیس سے نکلیں گے اور پھر ہم نے دوبارہ سے وہ معاہدے کی طرف جانا ہے. یہ ہم ایک وشیس سائیکل ہے جس میں پھنس چکے ہوئے ہیں. سو اس میں آپ نے کیا حقائق بتائے، اور ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، از اٹ سو، کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ اللہ نہ کرے ویسے کبھی ایسا ہو. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو ہم ایک نقطے پر آ کر رک جاتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تو وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہوئے نہیں، ہو چکے ہیں. اور دیوالیہ ہونا، میں نہیں سمجھتا کہ دیوالیہ ہو جانا کوئی بہت خطرناک بات ہے. اس بات کا ادراک ہونا سب سے اہم بات ہے کہ ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں، اور ہر سطح پر یہ ادراک ہو کہ ہم دیوالیہ کیوں ہوئے ہیں. اور اس دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ دیوالیہ ملک جو ہے وہ باہر آئے ہیں دیوالیہ پن سے. یہاں لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عام آدمی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ایسے ملک بھی دیوالیہ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں بدعنوانی سے، وہ ہوتے ہیں نظم و ضبط کی کمی سے، وہ ہوتے ہیں عدم دلچسپی سے، وہ ہوتے ہیں انتظامی طور پر جو برے
ہمارا انتظامی صورتحال ہے اس کی وجہ سے. اور میں نے اسی حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ دیوالیہ ہونا معاشی دیوالیہ ہونا ہی نہیں، صرف سماجی طور پر بھی ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ایک آخری 10 سیکنڈ میں آپ سے یہ اگر میں چاہوں کہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے صحافت میں بھی، آپ ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ابھی بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ نے اتنی آپ کی انویسٹیگیشنز کو دیکھے اور ہم آپ سے کہیں کہ کوئی ایک سولوشن بتائیں پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کا، کیا ہو سکتا ہے اکانومی وائز، سو وہ آپ کے نزدیک کیا ہے آپ کے تجربے کی میں روشنی؟ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہتری کے لیے صرف ہم پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل کرتے ہیں، دل و جان سے، دل و جان سے، اور اس بات کے پابند بنا لیں اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو، کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، ہم کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہوگا. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ. مجاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے، بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون.